نادین، آج وہ امریکہ جو رہنے، بسنے، تعلیم حاصل کرنے، تجارت کرنے کے لیے جنت نظیر کہلاتا تھا، وہ مشکل کا شکار ہے، مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ اور یہ ایک مثل مشہور ہے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ امریکہ بائی برتھ مہاجرین کا ملک ہے۔ یہاں کے اصل ریڈ انڈین جو خصوصی ٹرائب چلے گئے ہیں، یہ ملک دنیا بھر سے آئے ہوئے مہاجرین سے بنا ہے، اور وہی اس کو چلاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، اور وہی یہاں کے باسی ہیں۔ تو یہاں کے حالات جو آپ پرخطر نظر آتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے 4 سالوں میں نفرت اور تفریق کے بیج بوئے اور اس کو جنم دیا اور ملک کو تقسیم کر دیا، جس کے لیے آنے والی حکومت اس کو یکجا کرنا چاہتی ہے۔ ان کو بہت بڑا چیلنج ہوگا، اور امید ہے کہ یہ سپر پاور پرسکون ہو اور دنیا میں بھی ٹھہراؤ آ جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ By some alchemy composed of their old world stoicism and the new world's lack of congealing traditions, they became American. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. We have proclaimed that every man and woman on this earth has rights and dignity and matchless value because they bear the image of the maker of heaven and earth. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقل علی خان حاضر خدمت ہے او پی ٹی وی گلوبل نیٹ ورک سے۔ مجھے امید ہے کہ آپ او پی ٹی وی گلوبل پابندی سے دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ وہ واحد پروگرام ہے جو اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندگی کرتا ہے اور جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ان کی آواز آپ تک پہنچاتا ہے۔ ناظرین، میرا پروگرام آخر کب تک کافی پاپولر ہے ماشاءاللہ، کافی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگ یہ پروگرام پابندی دیکھتے ہیں، لیکن آپ اپنے خیالات کا بھی اظہار ضرور کیجیے۔ دیکھیں، آج کا موضوع میرا جو ہے وہ ہے ون امریکہ، اور میں اس کے لیے بات کروں گا کہ امریکہ میں جو حالات رونما ہو رہے ہیں، جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ نے حالات دیکھے کیپٹل ہل پہ، موب کو دیکھا آپ نے، حملہ آپ نے دیکھا، اور اس کے علاوہ مختلف شہروں میں جو رائٹس ہوئے اس کو بھی آپ نے دیکھا، بلیک لائف میٹر وہ بھی آپ نے دیکھی۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو پاکستانی امریکن ہیں، جو ایشین امریکن ہیں، ان کو کیا ایکشن لینا ہے اور ان کی کیا ڈائریکشن ہوگی آنے والے سالوں میں۔ دیکھیے، امریکہ وہ نہیں رہا جو آپ سوچتے تھے کہ امریکہ ایک امن ہے، یہاں پہ پیس ہے، یہاں پہ صوبہ پرستی نہیں ہے، یہاں پہ ایک دوسرے سے دشمنی نہیں ہے۔ لیکن اب یہ آہستہ آہستہ اس کو کریٹ کر دیا گیا ہے۔ جیسا جانتے ہیں کہ انڈیا میں، ہندوستان میں جو یو پی کا چیف منسٹر ہے وہ اور جناب مودی صاحب نے ایک چیز کریٹ کی اگینسٹ مسلمس اور مائنورٹی کے، کہ ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، قتل کیا گیا، ان کے گھر جلائے گئے۔ تو اب کچھ حالات امریکہ میں بدلتے نظر آ رہے ہیں، اور میں آپ سے ایک یہاں ویڈیو شیئر کرتا ہوں، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو اس سے اندازہ ہوگا کہ ایک ریڈیو ہوسٹ کس طریقے سے جو ہے وہ انوائٹ کر رہا ہے کہ آئیں، موب کریں اور ریلی نکالیں، اور لیٹس گو ٹو دا واشنگٹن ڈی سی کیپٹل، اینڈ مسٹر پریزیڈنٹ وی آر آن آور وے اوکے ٹو سپورٹ یو۔ Louisiana, Mississippi, into Florida. We'll turn north into Georgia, and we'll go up through the Carolinas into Virginia, where I will meet it in D.C. on Friday. And we're going to call for others to launch caravans around the nation, in the Midwest, in the South, and in the East Coast to D.C. Truckers are already announcing big strikes they're going to have, take over to D.C. this next weekend. So don't worry, President Trump, the cavalry's coming. You changed the world forever. And whether we're supposed to be like the Alamo and go forward and be destroyed in this fight, or whether we are victorious, doesn't matter, because it's all before God, and God's looking down. And I laid out the future. I told them we tried to stop what was coming. I told them what was coming next, and they understood. And so this is going to be a lot easier now.
because the enemy's going to be right out in the open. But for all the yuppies and all the trendies and all those that have signed on to Satan, the day I signed on with Donald John Trump, all I got was pain. But I knew that was the way to go. Just stay in your houses. Just submit. Biden's going to be nice. Oh, he's going to be real nice. We must not comply. It's the final assault. It's the takeover, and it's here. Okay, to support you. تو مسئلہ یہاں پہ یہ چل رہا ہے کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی جو ہے وہ بھی اس سال الیکشن میں کافی متحرک رہی اور کافی سپورٹ کیا بائیڈن فار مسلم، بائیڈن فار پاکستان. یہ دو تحریکیں چلیں، ان دونوں چیزوں کا آغاز ہوا اور اس میں یہ کھلی بات ہے کہ بائیڈن فار پاکستان اینڈ بائیڈن فار مسلم. تو اس سلسلے میں ایک سیمینار بھی ہوا تھا، ویبنار کیا تھا طاہر جاوید صاحب نے، ادھر ڈاکٹر اعجاز احمد نے کیا تھا، ادھر آصف محمود جو ہے وہ کملا حارث کے ساتھ متحرک رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تینوں حضرات اور جو آگے آگے تھے وہ کس طریقے سے جو بائیڈن کی مینجمنٹ میں اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں. میں آپ کو کچھ پچھلی فوٹیج دکھاتا ہوں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہے وہ پاکستانیوں سے کافی متاثر ہیں اور پاکستانیوں کے ساتھ کافی رہے بھی ہیں. ان کے پروگرام میں بھی کئی بار آئے ہیں بینگ این اے سینیٹر. ٹھیک ہے، اپنا نے بھی ان کو کئی بار بلایا. ڈاکٹر ذلاف منیر فارمر پریزیڈنٹ آف اپنا بٹ ویری کلوز ٹو جو بائیڈن اینڈ ہز ہسبینڈ معشوق علی خواجہ. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے کافی سپورٹ کیا ہے میری لینڈ میں رہتے ہوئے جو بائیڈن کو. تو آئیے دیکھتے ہیں کچھ جھلکیاں جو بائیڈن کی پاکستانیوں کے ساتھ. ڈاکٹر ذلاف منیر سے جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں اپنا کی، ان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی فال میٹنگ نیو جرسی میں اور میں ان کی انویٹیشن پہ وہاں گیا تھا. اس کے علاوہ ڈاکٹر ذلاف منیر پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے بہت قریب ہیں اور وہ ان کے علاقے کے ہی پالیٹیشین ہیں. اور ذلاف منیر اور ان کی فیملی اور ان کے دوست جو بائیڈن کو انٹروڈیوس کرایا تھا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آنے والی جو ٹیم ہے پاکستان سے وہ دور نہیں، پاکستان سے وہ قریب ہے. تو ناظرین، خصوصی ملاقات ڈاکٹر ذلاف منیر سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کی گفتگو سے بہت مستفید ہوں گے. آج کل کے she also the special secretary to the Joe Biden. Some have doctors. I got a psychiatrist. Doctors and psychiatrists. We badly need them. Our vice president, inshallah. ہم پاکستانیوں کو اب ڈیوائیڈ ہونا پڑے گا اور ہمیں دونوں پلڑے میں رہنا ہوگا، چاہے وہ ریپبلکن ہو چاہے ڈیموکریٹ ہو. ہمیں بالکل پروموٹ کرنا پڑے گا ون امریکہ کو. آج سے میں اس پلیٹ فارم سے اس چیز کا آغاز کرتا ہوں کہ وی ہیو ٹو ورک فار ون امریکہ، ون نیشن ون امریکہ. ٹھیک ہے، وی آر ناٹ بلیک اور لطینوز اور ایشین اور انڈین اور عربز اور جوئش اور کرسچن اور کیتھولک. نو، وی آر آل امیرکن. دس از اے ون امریکہ ایجنڈا. ٹھیک ہے، ون امریکہ رہیں گے تو آپس میں محبتیں اور چیزیں رہیں گی اور تعاون ہوگا اور اس ملک کی ترقی بھی ہوگی. آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے 4 سالوں میں اسپیشلی مائنورٹی کو یہاں پہ کس مشکلوں سے گزرنا پڑا ہے. آپ کے H1 ویزے کینسل ہو گئے، کافی بڑی کمپنیوں کے بڑے بڑے معاملات خراب ہو گئے. ٹھیک ہے، اور مختلف مسلم کنٹری پہ پابندیاں لگائی گئیں کہ وہ لوگ آ نہیں سکتے یہاں پہ. تو یہ ایک بڑی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو ایکشن لیے تھے جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، اور اس کا نتیجہ انہوں نے بغل دیا. دیکھیں، جو بھی کہتے ہیں نا، آپ ظلم کریں گے، ظلم کی رسی کبھی طویل نہیں ہو سکتی، ایک جگہ اس کو رکنا ہوتا ہے. تو میری آج کی آواز تھی کہ وی شوڈ بی اسٹے ایز اے ون امریکہ. جہاں جہاں جو پاکستانی ہیں وہ یہ عالم لے کے چلے کہ ون امریکہ ون نیشن. اوکے، اور یہی ہماری آواز ہونی چاہیے. بلیک لائف میٹر، وائٹ لائف میٹر اور کشمیر لائف میٹرز،
یہ سب چیزیں ہیں نا، اس کو ہمیں بالائے طاق رکھ کے ہمیں صرف ون امریکہ پہ کام کرنا ہوگا. وی ہیو ٹو ورک ون امریکہ. اوکے. اور ون امریکہ ہی سے جو ہے دوسری دنیا بھی پاورفل ہوگی اور دوسرے ملکوں میں بھی ون نیشن کا ایک کانسیپٹ پیدا ہوگا. جیسے انڈیا میں بھی ون نیشن ہونا چاہیے. انڈیا میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مختلف کہ جی یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ کرسچن ہے، یہ مسلمان ہے. نو، آپ ایک رکھیں. ون انڈیا، وائی ناٹ؟ کیوں آپ مائنرٹیز کو مار رہے ہیں، ان کے گھر جلا رہے ہیں، ان کی فیکٹریاں چھین رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ تو میری آواز یہ ہے کہ ون نیشن کے حیثیت سے آگے بڑھ سکتے ہیں آپ. اور میں یہ کوشش کروں گا کہ ون امریکہ کا سلوگن جو ہے وہ پاپولر ہو اور آپ اس کو پاپولر کریں. ون امریکہ، ون نیشن امریکہ میں از اے بیسٹ وے ٹو گو. کیونکہ اب جو حالات آ رہے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں کہ اب 20 جنوری کے بعد جو بھی ہو سکتا ہے یہ پروگرام میرا آ رہا ہو اس وقت، ڈیفینیٹلی پریسیڈنٹ جو بائیڈن سے امید ہے کہ وہ ون امریکہ کے ایجنڈے پہ چلیں گے اور پوری نیشن کو ایک پلیٹ فارم پہ رکھیں گے. چاہے وہ بلیک ہو، کالا ہو، ایشیا ہو، چینی ہو یا جوئش ہو، کیتھولک ہو، کوئی بھی ہو. ہمیں ایسے دیکھنا ہوگا کہ ون امریکہ، یونائٹیڈ امریکہ. نہ وائٹ امریکہ، نہ بلیک امریکہ، نہ یلو امریکہ، نہ پرپل امریکہ. اونلی ون امریکہ. اوکے. تو یہ میرا ایجنڈا ہے، اس پہ ضرور عمل کیجیے. اور میں کچھ ویوز لوں گا کچھ لوگوں کے، انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ذرا انتظار کریں، میں کچھ لوگوں کو لائن پہ لے کے آتا ہوں. آپ سے ویٹ کریں یہاں پہ. سامعین، مجیب لودھی امریکہ کے سب سے بڑے اخبار کے مالک ہیں. امریکہ بھر میں اخبار پڑھا جاتا ہے. تقریباً 37 سال سے میں یہ اخبار دیکھ رہا ہوں. پاکستان نیوز نامور اخبار ہے، شہر شہر جاتا ہے. آئیے ملاقات کرتے ہیں مجیب لودھی صاحب سے، رئیس تحریر پاکستان نیوز، نیو یارک. ہاں صاحب، میں یہ آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے 20 تاریخ کو جو بائیڈن اپنا الیکشن میں اپنا وہ صدر بن جائیں گے ہمارے. جی. اور لیکن جو حالات ابھی مجھے نظر آئے ہیں اور جو نظر آ رہے ہیں، جو دھمکیاں آ رہی ہیں کہ محاصرہ ہوگا اور ویپنائز موبنگ ہوگی چاروں طرف کیپٹل ہل کے، کچھ لوگ کی کوشش کر رہے ہیں. اور جیسے کہ پتہ ہے کہ ایک ریڈیو ہوسٹ نے اپنے ریڈیو میں کہا تھا کہ مسٹر پریزیڈنٹ ڈونٹ وری، وی آر کمنگ، وی آر آن آور وے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات کیا بتا رہے ہیں، حالات کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ٹرمپ نے اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹرمپ نے ان 4 سالوں میں، اور خاص کر آخری سال اور آخری چند مہینوں میں حالات بہت خراب کر دیے. اور کسی نے آئی تھنک نینسی پیلوسی نے کہا تھا جی کہ اتنے برے حالات جو ہوئے ہیں کیا، لیکن جو حالات چل رہے ہیں اس حساب سے آئی تھنک ایجنسیاں الرٹ ہیں، سب ہر چیز ریڈی ہے. لیکن اس میز پہ جو حالات ہیں اب اس وقت امریکہ ہے، اور سابق صدر بش نے بہت اچھی بات بولی تھی کہ جس طرح کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا ہے وہ بھی امریکہ میں، اور امریکہ کی کانگریس کے اوپر، ایوان کے اوپر. مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے بنانا ریپبلک ہے، یہ امریکہ نہیں ہے. تو آپ دیکھتے جائیں حالات کیا ہوتے ہیں، لیکن حالات ورس کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیے، مجھے یہ بتائیں کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کو کیا جو ہے ڈائریکشن لینی چاہیے اور کیا ان کا ایکشن ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم نے اعلان کیا تھا بائیڈن فار مسلم، بائیڈن فار پاکستان. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے، بائیڈن میں اور ٹرمپ میں زمین آسمان کا فرق ہے. بائیڈن جو ہے وہ ایک پہلے سے منجا ہوا لیڈر ہے، اور اس کو ایز اے نائب صدر اس کو 8 سال کا تجربہ ہے. اور جی ہاں، اگر موقع مل گیا صحیح معنی میں، اور اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے صحت دی تو وہ امریکہ کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دے گا. ٹھیک ہے، ویری گڈ. تو ہمیں پاکستانیوں کو کیا ایکشن ہونا چاہیے کہ وی ہیو ٹو اسٹے کوائٹ اور وی ہیو ٹو اسٹے آن دس سائڈ آف بائیڈن، اور وی شوڈ بی بوتھ سائڈ، ریپبلکن اینڈ ڈیموکریٹ؟ دیکھیں وقار صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے شامل کیا. لیکن میں ایک بات بتاؤں،
तेजी से आते हैं वो उसी तेजी से जाते भी हैं। जी हाँ, अभी जो हालात चल रहे हैं ट्रंप की तरफ से, जो भी अमेरिका को, ये खुद उसके लिए नुकसानदेह है, उसकी पार्टी के लिए नुकसानदेह है। यही वजह है कि आप देखें कि ऑलमोस्ट 10 उनके अपने पार्टी के लोगों ने ट्रंप के अगेंस्ट वोट दिया, और जो 10 बंदे हैं वो कोई आम बंदे नहीं है, बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे हैं। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। उन्होंने ट्रंप को इसलिए वोट नहीं दिया कि वो चाहते थे कि ट्रंप जो है वो सदर ना रहे। एक हफ्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो चाहते थे कि ये शख्स फ्यूचर में भी कभी इस पोस्ट के लिए ना आए, नाअहल समझ लें, नाअहल करार दे देता है कि मुझे क्यों निकाला, फिर वो भी बोलेगा मुझे क्यों निकाला है। हाँ, लेकिन अगर आप सीरियस बात करें तो ये बात बड़ी दूर तक जाएगी कि अभी जो उन्होंने जो अगेंस्ट ट्रंप के वोट दिया है, उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वो उन्होंने देखा है कि 4 सालों में किस तरह अमेरिका की जो तहजीब थी, अमेरिका के जो डॉक्टर एजाज अहमद का ताल्लुक हेल्थ केयर से है। ये न्यूक्लियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एपी पैक के चेयरमैन हैं, रुए रवा हैं जो बाइडन की फंड रेजिंग में, जो बाइडन फ्रॉम पाकिस्तानी। इसके अलावा ये पाकिस्तानी मुसलमानों को अमरीकी सियासत में मुतहरिक दिखना चाहते हैं और उनको सियासी धारे में लाना चाहते हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। आइए मुलाकात करते हैं जनाब डॉक्टर एजाज अहमद साहब से। मुलाकात फरमाइए, इनके ख्यालात, ये क्या कहते हैं। कर दिया इसने माइनॉरिटीज में और वाइट्स में, सो दैट विल गो ऑन फॉर लॉन्ग टाइम। तो हमें, वी एज पाकिस्तानी अमेरिकन, वी हैव टू कंटिन्यू मेकिंग आवर वॉइसेस हर्ड। इस डायरेक्शन में हमने काफी काम किया, काफी सारे लोगों ने काम किया, बहुत ज्यादा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया। हमने भी पाकिस्तानी पर बाइडन बनाई और उसमें हमने 20 स्टेट से लोगों को मोबिलाइज किया। हमने कोई 100,000 या इससे भी ज्यादा जो है वोट्स मुस्लिम मसाजिद से, जो स्विंग स्टेट्स स्पेशली, उनको मोबिलाइज किया। सो वी विल कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस, और हम अपनी आवाज को बाहर लेके आएंगे और आवाज उठाएंगे कि माइनॉरिटीज की, मुस्लिम्स की, हम सब माइनॉरिटीज मिल के कर रहे हैं। वी विल नॉट गिव अप इंशाल्लाह। अच्छा, तो वैसे आपकी एडवाइस क्या है जो पाकिस्तानी पूरे अमेरिका में फैले पड़े हैं, उनको मौजूदा जो आने वाले वीक्स हैं जिसमें थोड़े खतरात भी हैं, थोड़ी कुछ काइंड ऑफ रिमर्स भी हैं कि शायद कुछ हंगामा आराई हो, कुछ हो, तो हमें क्या सेटिंग रखनी चाहिए पाकिस्तानियों को स्पेशली। तो हमारी कल परसों मीटिंग हुई है ग्रेस मैंग, जो कि वाइस चेयर है डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की। तो वो कह रही थी कि मेरी अभी शी केम आउट फ्रॉम FBI एंड डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की ब्रीफिंग से। तो उन्होंने कहा कि ये इस वीकेंड सैटरडे से लेके 21 22 तक बहुत ज्यादा लोग जो है वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, और वो गन वाले सब गन्स के साथ हैं। वेपनाइज रैली होगी है, वेपनाइज रैली होगी है। हाँ, और ये जो गन्स प्रोटेस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्टेट्स में बाहर निकल रहे हैं, और आप सब लोगों को चाहिए कि आप घरों में रहें और उसी वक्त बाहर निकलें अगर कोई जरूरत है, एंड बी केयरफुल। और खास तौर पर जो ब्लैक्स हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, ये सारे जो पीपल ऑफ कलर्स, उनको बहुत डेंजर हो सकता है, क्योंकि व्हाइट्स जो है वो बहुत गुस्से में है और वो गन्स लेके प्रोटेस्ट करने वाले हैं। दे आर सेइंग दैट वी आर डूइंग रेवोल्यूशन एंड वी आर गोइंग टू टेक द कंट्री बैक, और हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत खतरा है। तो हमें परहेज करनी चाहिए टू गेट आउट एंड गेट मोर ट्रैवल। ओह आई सी। तो आप क्या ये जो 4 साल का जो टर्नओवर था उसका, जनाब डोनाल्ड ट्रंप का, उसको आप कैसा देखते हैं? नाकाम देखते हैं, कामयाब देखते हैं, या हाफ वे देखते हैं? मेरे ख्याल के मुताबिक ट्रंप जो है वो हिस्ट्री में वर्स्ट प्रेसिडेंट, जितने भी आज तक 250 ईयर्स में आए हैं प्रेसिडेंट, उनमें से ही विल बी प्रॉब्ली वन ऑफ द वर्स्ट प्रेसिडेंट एवर। और 2 दफा इम्पीच भी हुआ है, और जो इसने इकोनॉमी खत्म कर दी है, जॉब्स खत्म कर दी हैं, एक बंदे ने जितना नुकसान किया है पूरी कौम को और अमेरिका के स्टैंड को पूरी वर्ल्ड में, इतना किसी और प्रेसिडेंट ने नहीं किया। ही इज वन ऑफ द वर्स्ट प्रेसिडेंट एवर। डॉक्टर साहब क्या सोचते हैं अबाउट कि
one nation, one America, no black matter, no white matters, no other nation matters. Why don't we stay as a one America, one nation, one America? What do you think about that? देखिए, अमेरिका इसी असूल पे बना था कि एक ऐसा कंट्री जो कि आज तक पूरी दुनिया में हजारों सालों में नहीं बन सका, कि ऐसा कंट्री हो जिसमें किसी का मजहब न देखा जाए, किसी का रंग न देखा जाए और सारे एक दूसरे के बराबर हों। ये एक्चुअल तो वही कंट्री का, अमेरिका इज एन आइडिया था और उस आइडिया के ऊपर ये एक मुल्क बना था। अब देखिए, इंग्लैंड जो है वो डिफरेंट आइडियाज में है, इंडिया डिफरेंट आइडिया का है, पाकिस्तान डिफरेंट आइडिया, हर मुल्क का एक डिफरेंट आइडिया। जो अमेरिका का आइडिया था वो ये था कि इसमें nobody will care कि कौन सा रंग है, कौन सा मजहब है, और सबको इंडिपेंडेंट आजादी होगी। As an immigrant country, yes. Yes, everybody is immigrant. They will come and nobody will ask कि आप किस कलर के हो, किस मजहब के हो और आप क्या फॉलो करते हो, किस तरह नमाज पढ़ते हो, किस तरह वर्शिप करते हो। तो दैट इज द आइडिया। और उस आइडिया को खराब करने के लिए जो ट्रंप ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, दिस विल हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट। डॉक्टर साहब, ये मैं कह रहा था कि जो बाइडेन की एक बहुत ही पुरानी, मैं कहता हूँ क्रोनोलॉजी है ये, और बहुत अच्छे रिलेशन रहे। मैंने 10 सालों में देखा है अपना में। ही केम ट्वाइस टू अपना सेशन इन ऑरलैंडो एंड वाशिंगटन डीसी, एंड ही मिक्स एंड मिंगल विद द पीपल पाकिस्तानी अमेरिकन, जिसमें डेफिनेटली आपसे भी बातचीत हुई। डॉक्टर जिलाफ थी, शी इज वेरी क्लोज टू हिम, एंड आपके अनवर जो मेयर कैनेडिकेट के हैं वो भी बड़े क्लोज रहे हैं इनसे। मैं समझता हूँ कि अभी आपके ताल्लुकात, ताहिर जावेद के ताल्लुकात भी अच्छे रहे। मुझे उम्मीद है कि शायद पाकिस्तान के लिए आप लोग कुछ अच्छी लॉबिंग कर सकेंगे जब हालात जरा डस्ट इज गोइंग टू बी ऑन सिट डाउन। जब ये देखिए, पाकिस्तानीज और मुस्लिम्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं and we want to make sure our voices are heard, and Democratic National Committee and Biden transition team, they are all working with Muslims and Pakistanis. जो लोग अभी तक ट्रांजिशन टीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो अपॉइंट हुए हैं, वो लोग हैं जो कि 5 सालों से या 10 सालों से ओबामा के साथ या पहले काम कर रहे थे, बिल्कुल उनकी बैटिंग। तो जो नए लोग हैं उनकी बैटिंग होगी। डेफिनेटली पाकिस्तानीज विल बी पार्ट ऑफ। नाज़रीन, तो आप देख रहे थे आज का प्रोग्राम आखिर कब तक। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, आप हमारे टेलीविज़न पे आ सकते हैं, आप अपने ख्यालात का इजहार करें, अपने ओपिनियन दें और पार्ट बने OPTV ग्लोबल का। इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार अली खान आपसे जा चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।